جانب بلاول بھٹو کسان مارچ سے خطاب کر رہی ہے۔ جو ایک ذرائع ملک کا نام سے پہچانا جاتا تھا، پاکستان کی زراعت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کا ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارا ذرائع معیشت، تو اس نالائق نااہل ترین سلیکٹڈ حکومت نے ہمارا معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑوا دیا ہے، پورا کا پورا ہمارا پورا معیشت کو گرا دیا ہے، اور خاص طور پہ ہمارا ذرائع معیشت کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک کے بعد ایک بحران پیدا کیا جاتا ہے اور کسانوں کا فصل تباہ ہو جاتا ہے، ہر کو اپنی فصل کی قیمت نہیں ملتی۔ خان صاحب کی نالائق حکومت نے جب ٹڈی دل کا مسئلہ تھا تب بھی پاکستان کے کسانوں کو لاوارث چھوڑا تھا۔ خان صاحب کی حکومت نے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے ہمارا کسان کی فصل کو بار بار نقصان پہنچایا ہے، اور حال ہی میں ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو نقصان پہنچائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کال دیا کہ شروع ہم کرتے ہیں لاڑکانہ ڈویژن سے، پنجاب کی ساہیوال ڈویژن سے، وسیب کی لیا سے۔ تو 2-3 دن پہلے پورا لاڑکانہ کے کسان لاڑکانہ میں جمع ہوا، تو ساہیوال کا کسان اوکارا میں جمع ہوا، لیا کا کسان لیا میں جمع ہوا، اور آج ملک بھر میں جہاں حیدرآباد میں آپ کے اپنے دیہاتوں کے کسان موجود ہیں، تو وہاں میرا بدین کے کسان اور میرا پورا ڈویژن کے کسان یہاں حیدرآباد میں موجود ہے۔ تو سکھر ڈویژن میں خیرپور کے ادھر کے ارد گرد سارے سکھر میں جمع ہوئے ہیں، ملتان میں جمع ہوئے ہیں، راول پنڈی تک میں جمع ہوئے ہیں۔ ہم دیہاتوں سے نکل پہ اپنا ٹریکٹر ٹرالی پہ چڑھ کے شہر کے سینٹر میں گھس کے ان کو مجبور کر کے سمجھا رہے ہیں، توجہ دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ پاکستان کے کسان ہیں، یہ پاکستان کے ہاری ہے، یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا مسائل حل کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ ہم نے اپنے حکومت میں ہر وہ قدم اٹھایا ہے جس سے ہم کسان کو مدد پہنچا سکے۔ جب صدر زرداری نے حکومت کو سنبھالا تھا تو جیسے آج کسان ہاری کٹاروں میں کھڑا ہو کے یوریا کا ایک بیگ کے لیے دھکا کھا رہے ہیں، تو مشرف کے وقت میں آٹا خریدنے کے لیے عوام قطاروں میں کھڑے ہو کے دھکا کھا رہے تھے۔
चीनी खरीदने के लिए कतारों में खड़ा होके धक्का खा रहे थे। उस वक्त भी हम बाहर से चीनी मंगवाते थे, बाहर का गंदम मंगवाते थे, बाहर का चावल मंगवाते थे। तो सदर जरदारी ने 1 साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान का अपना फसल, पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का चीनी को ना सिर्फ हमने अपना जरूरियात पूरा कर दिया था, मगर हम पाकिस्तान का फसल बाहर बेचना शुरू कर दिए थे। और इस कठपुतली के आने के बाद आज हम फिर मजबूर हो गए हैं कि हम बाहर से मंगवाए और हमारा अपना किसान का मुआशी कत्ल हो रहा है। हम अपना किसानों का मुआशी कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पूरा मुल्क का मुआशी कत्ल है। अगर आज किसान भूखा सोएगा तो कल मुल्क भूखा सोएगा। अगर आपको आपका अपना फसल की कीमत नहीं मिलेगा तो कल हम यहाँ हैदराबाद की शहर में, मुख्तलिफ शहरों में महंगा प्राइसेस में खरीदना पड़ेगा। हम नेशनल असेंबली में और पार्लियामान में कह के थक गए हैं। हर बजट में हम उनको तवज्जो दिलवाते हैं कि इनका मुआशी पॉलिसीज की वजह से हमारा किसानों का मुआशी कत्ल होगा, मगर उनका कोई परवाह नहीं है। उनका कोई परवाह नहीं है। ना मौजूदा हुकूमत का कोई फिक्र है, ना माजी का हुकूमत का फिक्र था। अगर किसी को किसानों का ख्याल आया है, हमदर्दी रखा है, तो वो कायदे अवाम था, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो सदर जरदारी है। कायदे अवाम ने हारियों के लिए पूरा मुल्क का मुआशी निजाम के खिलाफ बगावत करके लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। हम बड़े जमींदारों से, बड़ी जमींदार से जमीन लेके गरीब किसान, गरीब हारी को जमीन का मालिक बनाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमारा हारी और किसान का इतना ख्याल रखती थी, इतना प्यार करती थी, मैं आपको क्या बताऊं। एक ऐसे वक्त आया था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी और जो आलू का काश्तकार थे वो बहुत परेशान थे, वो सरापा एहतजाज थे, उनको अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा था। वो मजबूर होके अपना फसल को फेंकने पे मजबूर थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इनको इस दुख में नहीं देख सकती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हुक्म दिया था कि हुकूमत ये फसल, ये आलू खरीदेगा तो सारे के सारे जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये बाबूज होते हैं, वो परेशान हुए कि बीबी
ہم اتنے آلو خریدیں گے، حکومت پاکستان اتنا آلو کے ساتھ کیا کریں گے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ آلو آپ سمندر میں پھینک کے آپ مچھلی کو کھلا دے، مگر میرا کسان، میرا ہاری ایک رات بھی بھوکا نہیں سوئیں گے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ پانی کے ساتھ ظلم۔ ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ غیر منصفانہ تقسیم کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے۔ ٹڈی دل کا حملہ، ہم ان کو توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے۔ آپ کا یوریا کا کھاد کا بحران، ہم ان کا توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے۔ تو اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، بس بہت ہو چکا ہے، اب ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے۔ اگر ہم نے کسان کو بچانا ہے، اگر ہم نے زراعت کو بچانا ہے، زرعی معیشت کو بچانا ہے، پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے، تو ہم نے عمران کو بھگانا ہے، عمران کو نکالنا ہے۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے۔ کراچی سے نکلتے ہوئے یا حیدرآباد سے ضرور گزریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے؟ کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اسلام آباد کی طرف چلیں گے؟ اگر آپ ساتھ چلیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتا۔ ہم اسلام آباد پہنچیں گے، ان کو بے نقاب کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے ہم ان کو نکالیں گے، ان کا حکومت کو ختم کریں گے، کٹ پتلیوں کا نظام، سلیکٹڈ نظام ختم کریں گے، عوامی راج قائم کریں گے، کسانوں کا راج ہوگا، مزدوروں کا راج ہوگا، عام آدمی کا راج ہوگا، تب آپ کا مسائل حل ہو سکیں گے، ورنہ ہم ایسے چلتے رہیں گے، تبدیلی کے نام پہ تباہی ہوتا رہے گا۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والے کل بھی ہم ساتھ ہی ہوں گے۔ آج میں یہاں کسان مارچ، ہاری مارچ کی وجہ سے تو آیا ہوں، کسانوں کے ایشوز پہ بات کرنے آیا ہوں، مگر اس لیے کہ میں حیدرآباد میں ہوں اور آج کل حکومت کے جو سہولت کار اس صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو حکومت کا ساتھی اس صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سندھ کا امن اور امان کو خطرہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھیوں،
اس صوبہ کا جو تاریخ ہے، جو ماضی ہے، حیدرآباد کے عوام اس کا گواہ ہے۔ آپ سب سے زیادہ کون جان سکتے ہیں کہ ان کا حقیقت کیا ہے، ان کا ماضی کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ساتھیوں، جب تک یہ لسانی تنظیمیں ہمیں آپس میں لڑواتے رہیں گے، تب تک ہم اپنے حقوق نہیں لے سکیں گے۔ ہم سب ایک ہیں، اس صوبے میں سارے کے سارے رہنے والے ایک ہیں، سارے زبان بولنے والے میرے بھائی ہیں۔ میں ہر شہری کا نمائندہ ہوں، میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، کسی سندھی بولنے والے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا، کسی اردو بولنے والے کے ساتھ ناانصافی میں نہیں ہونے دوں گا، کسی پشتو بولنے والے کے ساتھ ناانصافی میں نہیں ہونے دوں گا۔ میرا آپ سے درخواست ہے کہ ان کی سازش کو ناکام کروا دو، ان کے سازش کو ناکام کرو، اپنا یکجہتی کے ساتھ ناکام کرو۔ انشاءاللہ تعالی جو نیا بلدیاتی نظام سی ایم صاحب نے لے کر آیا ہے، اس نیا بلدیاتی نظام پہ میں تھوڑا بولنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو آج کل اس بلدیاتی نظام کو کالا قانون کہہ رہے ہیں، میں پہلے بھی میں نے کہہ دیا تھا، آج میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس کو کالا قانون کہتے ہیں، خود ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ آپ انشاءاللہ تعالی لوکل باڈیز میں ان کا شکست نظر آ رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو کا جبار خان قاسم آباد سے جیت سکتا ہے تو کل وہ حیدرآباد سے بھی ہاریں گے، وہ کراچی سے بھی ہاریں گے، تیر جیت جائیں گے، اور جب تیر جیتے گا تو ان کے سارے نخرے ایکسپوز ہو جائیں گے۔ یہ ان کی آخری کوشش ہے۔ ہمارا بلدیاتی نظام آپ کو، شہروں کو پہلی دفعہ معاشی خود مختاری دے گا۔ جو لوکل باڈی نظام ہے وہ پہلی دفعہ اپنا ہی ٹیکس جمع کریں گے، اپنا ہی پراپرٹی ٹیکس جمع کریں گے۔ تو آپ سوچیں، جب آپ کا اپنا لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ خود ٹیکس جمع کرے، وہ خود پراپرٹی ٹیکس جمع کرے، مجھ جیسے بڑے لوگوں کے پاس، جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، یہاں بھی کچھ بڑے بڑے گھر ہیں، ان سے ہم اچھا خاصا پراپرٹی ٹیکس جمع کریں گے اور خود اپنا مسائل حل کرنے کے لیے خرچ کریں گے۔ تو آپ کے جو چھوٹے گلیوں کا مسائل ہوتے ہیں، کچرا کا مسائل ہوتا ہے، سورج کا مسائل ہوتا ہے، آپ خود حل کر سکیں گے۔ آپ ان کا گیم میں نہ آئیں، ان کا سازش کا حصہ نہ بنے، آپ اپنا محنت کریں۔ آپ مجھے حیدرآباد کا میئر جیت کے لے کر آئے، مجھے اعلیٰ میئر چاہیے حیدرآباد کا انشاءاللہ تعالی، اور پھر میرا حیدرآباد کی ہر شہری سے وعدہ ہے کہ میں اس میئر کے ساتھ خود دن رات محنت کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی
आपके जो मसाइल हल करेंगे। ये जो अपने कायद से वफा नहीं कर सकते, आपसे क्या वफा करेंगे? जो खुद मान चुके हैं, जो दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, जो जब पाकिस्तान के खिलाफ नारा उठता है तो वो तालियां बजाते हैं, वो आपके दुश्मन हैं, वो इस शहर की दुश्मन है, इस सूबा के दुश्मन है। हम आपका खुशहाली चाहते हैं, हम हर तबका को खुशहाली चाहते हैं। जहां हम किसानों का खुशहाली चाहते हैं, वहां हम मजदूरों का खुशहाली चाहते हैं। जहां हम तलबा को रोजगार पहुंचाना चाहते हैं, वहां हम अपना पेंशनर्स का ख्याल रखना चाहते हैं। ये हमारा माजी है, आपने मुझे मदद करना है, मेरे साथ देना है। आपने शहीद बीबी के साथ दिया, लॉन्ग मार्च किया, उस वक्त का कठपुतली को भगाया। अब हम निकल रहे हैं वक्त की कठपुतली के खिलाफ, वक्त की सिलेक्टेड के खिलाफ। जियालो काफी है, इंशाअल्लाह ताला हम इनका बंदोबस्त करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो। बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में किसान रैली से खिताब कर रहे थे। उनका इस मौके पर यह कहना था कि 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे और हैदराबाद से गुजरेंगे। अब बहुत हो चुका, पाकिस्तान और मईशत को बचाना है, इमरान खान को भगाना है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।